إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا رب لك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكفى به نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المهدلين، أول خلق الله، خيار خلق الله، حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کہ آپ کو معلوم نہیں، کیف فعل ربک، آپ کے رب نے کیسا معاملہ فرمایا، بے اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. ہاتھی والے جو بڑے خطرناک ارادے سے بیت اللہ شریف و مکہ مکرمہ آ رہے تھے، ان کو راستے ہی میں ہلاک کر دیا. علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ تعالیٰ نے قید کے معنی تدبیر، مکر، چال، اسکیم، یہ سب اس کے مفہوم میں شامل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری تدبیروں کو فی تضلیل، بیکار نہیں کر دی. کتنے ارادے لے کر آئے تھے، کتنا بڑا لشکر لے کر آئے تھے، مگر رب ذوالجلال نے ان کی تمام تدبیروں کو ناکام کر دیا اور وہ اپنے ارادے میں بالکل کامیاب نہیں ہو سکے. اور اس کے لیے اللہ نے کیا انتظام فرمایا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. ابابیل، طیرن ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان پرندوں کے پاس کیا تھا؟ تفسیر میں آتا ہے کہ ان کی چونچ کے اندر ایک کنکر چھوٹا سا، اور ان کے دو پنجے ہوتے ہیں، ہر جانور کے دو پنجے ہوتے ہیں، دو پیر ہوتے ہیں، تو ہر پنجے کے اندر ایک ایک کنکری. من سجیل، بحجارۃ من سجیل، پتھر کی کنکریاں، چھوٹی چھوٹی پتھر تھے، چھوٹے چھوٹے اسٹون تھے. بس یہ پرندے ان چھوٹے چھوٹے کنکریوں کو لے کر آئے اور اوپر سے ان کنکریوں کو اس لشکر والوں پر، ہاتھی والوں کے اوپر برسانا شروع کی. فجعلہم کعصف مأکول، بس یہی چھوٹے چھوٹے پتھر ان کی ہلاکت کا اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا. جس کے جسم پر لگتا تھا اس کے جسم کو چیرتا ہوا
اور اس کے جسم کے اندر ایک خاص قسم کا مادہ پیدا کرتا ہوا اتر جاتا تھا، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ مکہ مکرمہ میں داخل بھی نہیں ہو سکے۔ ان کا ارادہ تو بیت اللہ شریف کو بالکل ختم کرنے کا تھا، اللہ نے ان کو بیت اللہ تک پہنچنے بھی نہیں دیا۔ کیا اس کا واقعہ ہے، کیا اس کی ہسٹری ہے، ذرا ہم ڈیٹیل میں جائیں تو یہ لشکر ابرہہ جو وہاں کا گورنر تھا یمن کا، وہ لے کر آیا تھا۔ یمن کے اندر اصل میں عرب آباد تھے، آج بھی ہیں عرب لوگ وہاں پہ، اور ان عربوں کا مکہ مکرمہ سے کنیکشن بھی تھا۔ البتہ عرب اصل تو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر تھے، اسماعیل علیہ السلام کے، لیکن دھیرے دھیرے ان کے اندر بت پرستی آ گئی۔ خود مکہ مکرمہ والے قریش اور پورا مکہ مکرمہ چند لوگوں کے سوا وہ البتہ توحید کے اوپر اور دین ابراہیمی پر قائم تھے، جیسے نوفل، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قریب کے رشتہ دار، وہ اپنے اصل توحید پر قائم تھے، اور اس طرح مکہ مکرمہ کے کچھ حضرات، ورنہ تمام عرب بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ اس طرح یمن کے اندر بھی جو عرب رہتے تھے بت پرستی کے اندر مبتلا تھے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ سے ان کا ایک رشتہ ضرور تھا، تعلق ضرور تھا، بیت اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بہت زیادہ تھی۔ یمن کے اندر اس زمانے کے اندر حمیر، یہ ایک جیسے کہ رویل فیملی ہوتی ہے، یہ شاہان حمیر کہلاتے تھے، اور عرب تھے، ان کی وہاں حکومت تھی اور وہاں ان کی سلطنت تھی، اور یہ بت پرست تھا۔ اس شاہان حمیر کا آخری بادشاہ جس کا نام ذو نواس لکھا ہے مفسرین نے، یہ ذو نواس وہاں کا آخری بادشاہ تھا۔ یمن کے اندر اصل تو عرب اور بت پرست مشرک لوگ آباد تھے، لیکن وہاں عیسائی بھی تھے، عیسائی بھی رہا کرتے تھے، کرسچن۔ اس ذو نواس بادشاہ نے ان عیسائیوں پر ایک زمانے میں کچھ ظلم شروع کیا، اور جس کا تذکرہ سورہ بروج کے اندر حدود کھائیاں والے، اس نے بادشاہ نے ان عیسائیوں کے لیے خندق کھودی، کھائی بنائی، اس میں آگ جلائی، اور اس آگ کے اندر عیسائیوں پر ظلم کرتے ہوئے ان کو اس میں ڈالا۔ بہت بڑی تعداد، تقریباً 20,000 کے قریب عیسائیوں کو اس سے ختم کیا۔ ان میں سے کہ 2 آدمی کسی طریقے سے ان کے پھندے سے نکل گئے، اور یہ 2 آدمی یمن سے روانہ ہوئے، عیسائی تھے۔ اس زمانے کے اندر قیصر روم جو ہے یہ عیسائیوں کا مرکز تھا، اور ان کی بڑی زبردست وہاں سلطنت اور حکومت تھی، قیصر۔ یہ 2 شخص وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اپنا حال بیان کیا کہ یمن کے اندر جو عیسائی اور کرسچن آباد تھے ان کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے، اور تقریباً وہاں عیسائیوں کی جو تعداد تھی وہ ختم ہو گئی۔ ہم 2 کسی طریقے سے وہاں سے نکل آئے ہیں، آپ ہماری مدد کرو، اور وہاں جو بادشاہ ہے اس نے ہم پر جو ظلم کیا ہے اس کا کسی طرح انتقام اور بدلے کا انتظام کرو۔ چنانچہ قیصر کو یہ بات سن کر بہت ہی ناراضگی بھی ہوئی، غصہ بھی آیا، تو اس نے اس کے لیے انتظام کرنا شروع کیا۔ وہ خود چونکہ آنا بہت دور تھا، تو یمن کے قریب ایتھوپیا، حبشہ، یہ قریب پڑتا تھا، قریب کا مطلب ہے کہ سیریا کے اعتبار سے قریب تھا، اور ایتھوپیا میں، حبشہ میں جو بادشاہ تھا، جو حکومت تھی، وہ بھی عیسائیوں کی تھی، اور قیصر روم اور ان کے تعلقات تھے۔ تو قیصر روم نے حبشہ کا جو عیسائی بادشاہ تھا اس زمانے کا، اس نے ان کو خط لکھا اور آمادہ کیا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے یمن کے اندر، تم ان سے انتقام کا انتظام کرو۔ چنانچہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے زبردست ایک فوج تیار کی، آرمی تیار کی، اور 2 بڑے بڑے کمانڈر، چیف کمانڈر مقرر کیے، ارباط اور ابرہہ، اور ان دونوں کمانڈروں کی ماتحتی کے اندر یہ فوج یمن روانہ ہوئی، حبشہ سے، ایتھوپیا سے، کیونکہ بڑی زبردست فوج تھی۔ اس سے مقابلہ کیا ذو نواس نے، مگر وہ کامیاب نہیں ہوا، اور ناکام ہوا، شکست ہوئی، اور وہ ذو نواس وہاں سے بھاگ گیا اور سمندر کے اندر ڈوب گیا اور مر گیا۔ اس طریقے سے وہاں جو شاہان حمیر کا
حکومت کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور حبشہ کے یہ 2 کمانڈر وہاں پہنچے تھے، ان کا وہاں قبضہ ہو گیا یمن کے اوپر۔ یمن پر قبضہ ہونے کے بعد یہ جو 2 کمانڈر تھے ان کے آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا، اور اختلاف ہونے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں آ گئے، کچھ اس کے ساتھ کچھ اس کے ساتھ۔ چنانچہ ان دونوں میں مقابلہ ہوا، اور اس مقابلے کے اندر ابرہہ غالب آ گیا، اور ابرہہ کے غالب آنے کے بعد پھر حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے مکمل طریقے سے ابرہہ کو وہاں کا گورنر بنا دیا یمن کا۔ چنانچہ اب یمن کے اندر حبشہ اور اس کے ماتحت ابرہہ جو گورنر تھا ان کی حکومت وہاں یمن پر قائم ہو گئی۔ اس طریقے سے وہاں عیسائیوں کا اب سلسلہ شروع ہوا، اور وہاں ابرہہ یہ خود عیسائی تھا اور بڑا پرجوش تھا، اس کی وہاں سلطنت قائم ہوئی۔ جب یہ وہاں پہنچا اور اس نے وہاں کے حالات دیکھے، عربوں کے حالات دیکھے، اور یہ دیکھا کہ عربوں کو بیت اللہ سے بڑا تعلق ہے، عرب کہاں کہاں رہتے ہیں لیکن بیت اللہ جاتے ہیں، حج کے لیے پہنچتے ہیں، تو اس کے دل کے اندر ایک بات پیدا ہوئی کہ یہ عرب وہاں جاتے ہیں، اس کے بجائے میں یمن کے اندر کوئی کنیسہ، کوئی عبادت خانہ تیار کروں، اور پھر اعلان کروں کہ اب تم لوگوں کو بیت اللہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر ہی تم عبادت کیا کرو۔ چنانچہ اس نے کنیسہ تیار کیا، عبادت خانہ، اور اتنا زبردست تیار کیا، اتنا بڑا تیار کیا کہ مفسرین نے لکھا ہے معارف القرآن وغیرہ کے اندر، اتنا بلند تھا کہ اگر کوئی کھڑا ہو جائے نیچے تو اس کی بلندی تک اس کی نظر نہیں پہنچتی تھی اس زمانے کے اندر بھی۔ حالانکہ اس زمانے کے اندر جو ترقیات ہیں، بڑے بڑی بلڈنگوں کے بنانے کے جو طریقے ہیں، وہ طریقے اس زمانے کے اندر بھی ہوں گے یقیناً، تبھی تو ایسی ایسی بڑی بڑی بلڈنگیں اور ایسی ایسی بڑی بڑی چیزیں تیار ہوتی تھی، ان کا جو بھی طریقہ ہوگا۔ تو خیر بہرحال اس طریقے سے اس نے ایک زبردست کنیسہ تیار کیا، اس کا نام قلیس رکھا، اور اس کنیسے کو اتنا خوبصورت بنایا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس میں سونا، چاندی، جواہرات وغیرہ سے اس کو مرصع کیا، اور پھر یہ بنانے کے بعد اعلان کیا کہ تم لوگ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہو، حج کے لیے جاتے ہو، اب وہاں جانے کے بعد تم وہاں جانے کے بجائے تم یہاں آیا کرو، اب تم کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا بدل یہاں پر تیار ہو گیا ہے، وہاں جانے کے بجائے یہاں آؤ۔ اعلان کر دیا پورا عرب کے اندر۔ اس اعلان کی وجہ سے عرب، ان کے دلوں میں جو بیت اللہ کی عظمت تھی، دین ابراہیم پر یقیناً ان کا قیام تھا، چاہے بت پرستی کے مبتلا تھے لیکن اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بنایا وہ کعبۃ اللہ، ان سے ان کو دلی تعلق تھا اور قلبی محبت تھی۔ اس تعلق اور قلبی محبت کی وجہ سے یہ اعلان ان کے لیے بہت بھاری پڑا، اور اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر ابرہہ کے بارے میں جو اعلان تھا اس کے خلاف ایک جوش پیدا ہوا۔ پھر انشاءاللہ بعد میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ بیت اللہ سے صحیح تعلق نصیب فرمائے، اور پورے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر اس کی وجہ سے جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ رحمتوں کا سلسلہ قائم رکھے، اور پہلے کی طرح بیت اللہ بھی آباد ہو جائے۔ اسی طرح ہماری مسجدیں بھی الحمدللہ آباد ہیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ آبادی کی شکل پیدا فرمائے، اور ہم سب کو مسجدوں سے بیت اللہ سے صحیح تعلق عطا فرما دے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وأتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔